سورۃ فاتحہ کے مضامین توحید۔ نزول قرآن کے وقت دنیا میں بالعموم بت پرستی کا دورہ تھا اور کفار عرب توحید کے دعویٰ دار ہونے کے باوجود اپنے زعم میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اس لیے قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ صرف خالق اور رب ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ استحقاق عبادت کے اعتبار سے بھی اس کو واحد ماننا ضروری ہے، یعنی اس کے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اور دوسرا ہے نبوت۔ عام انسانوں کی عقل اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کو جاننے کے لیے ناکافی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام حاصل کرنے سے عاجز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور نبی چونکہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کو ماننا اللہ کو ماننا اور اس کا انکار اللہ کا انکار کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے نبی کے ماننے کو ضروری قرار دیا ہے۔ اور تیسرا ہے عبادت۔ بدن، مال اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق صرف کرنا عبادت ہے۔ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ انسان خود اور اس کا مال اس کی ملکیت نہیں ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ اب وہ کس طرح اپنی جان اور مال کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صرف کرے، یہ قرآن نے تفصیل سے بتایا ہے۔ وعد اور وعید چوتھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندہ پر انعام فرمائے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور بندہ کی نافرمانی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب سے ڈرایا ہے۔ اس وعدہ اور وعید کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ پانچواں ہے قصص اور امثال۔ گزشتہ امتوں کے صالحین کے واقعات اور نافرمانوں پر عذاب کی عبرت انگیز مثالیں۔ چھٹا ہے معاد، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور مومنین کے لیے جزا اور کفار کے لیے سزا کا بیان۔ ساتواں دعا ہے۔ تمام عبادات کا خلاصہ اور حاصل اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو ہدایت عطا فرمائے اور اس پر تا حیات برقرار رکھے، اور آخرت میں عذاب سے نجات، جنت نعیم، اپنی خوشنودی، رضا اور دیدار عطا فرمائے۔ سورۃ فاتحہ میں ان تمام مضامین کو اجمال، اختصار اور اشارات سے بیان کر دیا گیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے شروع میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، یعنی حمد کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی اپنی پرورش سے ان کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان اور جن، یہ سب اپنے وجود میں کسی موجد کے اور اپنی بقا میں کسی رب کے محتاج ہیں، اور یہ سب ممکنات ہیں۔ اس لیے ان کو پیدا کرنے والا اور ان کو باقی رکھنے والا ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ممکن تو پھر انہی کی طرح اپنے وجود اور بقا میں محتاج ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کا موجد اور ان کا رب واجب بالذات ہو، اور واجب بالذات صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ان کی پرورش کرنے والا ہے۔ اس کائنات رنگ و بو میں جو حسن اور کمال ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے، اور حمد حسن اور کمال پر ہوتی ہے تو تمام حمد کا وہی مستحق ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لائق ہیں۔ اس آیت میں جہاں یہ بتایا گیا کہ تعریف کا مستحق صاحب کمال نہیں ہے، خالق کمال ہے، وہاں یہ بھی بتا دیا کہ تمام کائنات کا خالق اور مربی اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ قرآن کا وہ پہلا مضمون ہے جس کا پہلے ذکر ہو گیا۔ اور سورۃ فاتحہ کی چھٹی آیت میں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ان کا بیان ایک آیت میں ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سورہ نساء کی آیت نمبر 69۔ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ انبیاء ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اور دوسری جگہ سورہ مریم آیت نمبر 58 فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ نسل آدم سے انبیاء ہیں۔ قرآن مجید کا دوسرا اہم مضمون نبوت ہے، اور اس کی طرف اشارہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ قرآن مجید کا تیسرا اہم مضمون عبادت ہے، اور اس کا ذکر ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے میں ہے۔ اور چوتھا وعدہ اور وعید کی طرف اشارہ مالک یوم الدین میں ہے،
اور پانچواں گزشتہ امتوں کے واقعات اور مثالیں، نیکیوں پر انعام اور بدکاروں پر غضب اور عذاب، اس کی طرف اشارہ۔ چھٹی اور ساتویں آیت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ہے۔ اور چھٹا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور مومنین کے لیے جزا اور کفار کے لیے سزا کی طرف اشارہ بھی مالک یوم الدین میں ہے۔ اور ساتواں قرآن مجید کا بہت اہم مضمون اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اور صورت میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح دعا کی جائے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، جس کا ذکر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں ہے۔ پھر خضوع اور خشوع کا اظہار کیا جائے، جس کا ذکر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ پھر اپنے عجز اور احتجاج کو بیان کیا جائے، جس کا بیان ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ پھر عرف مدح زبان پر لایا جائے اور اس سے مانگا جائے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا جائے اور کیا نہ مانگا جائے، تو بتایا اس سے صراط مستقیم پر برقرار رہنے کی ہدایت مانگو، وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کے نام یافتگان کا راستہ ہے، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا، نہ گمراہوں کا۔ پھر جیسے ہی ہدایت کی دعا ختم ہوتی ہے تو اس کے جواب میں فوراً ہدایت آ جاتی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی تم نے ہم سے ہدایت کی دعا مانگی تھی تو یہ پوری کتاب تمہارے لیے ہدایت ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقہ سے دعا کرو گے تو اس دعا کی استجابت یقینی ہے۔